اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ علماء، آج کی ویڈیو شعبان کے چاند رات کے حوالے سے ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیں جو کہ شعبان المعظم کے برکت مہینے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جو بات ابھی آپ سوچیں گے وہی پوری ہوگی۔ یہ عمل شعبان کے چاند کے ساتھ اور شعبان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اگر میرے بہن بھائی شعبان المعظم کی چاند رات کو یہ عمل نہ کر پائیں تو وہ پورے شعبان المبارک کے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ایک بار کر لیتے ہیں تو ان کو بار بار کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ ان وظائف کے فوائد ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے ان وظائف کو بار بار کرنے کے لیے، تاکہ ان کے فوائد بار بار ان کو حاصل ہوتے رہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی اور ایک بہن کا واقعہ بھی سناؤں گی۔ اللہ والو، حضور اکرم سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس مہینے کی نسبت حضور اکرم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم سے ہو تو وہ کتنا بابرکت اور فضیلت والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں عبادات معمول سے کچھ زیادہ کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھی بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ کچھ باتیں وظیفے سے پہلے ہوتی ہیں اور کچھ وظیفے کے بعد میں بتائی گئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں۔ 5 یا 10 منٹ سے آپ کا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بہت سارا فائدہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اب میں آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتی ہوں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جو عمل میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میرے چچا نے 30 سال پہلے کیا تھا، اور میرے چچا کا معمول تھا کہ جب بھی شعبان المعظم کا مہینہ آتا وہ ہمیں بتاتے کہ بیٹا سورۃ الکوثر اور درود پاک والا عمل شعبان کے چاند کو دیکھ کر لازمی کرنا، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے 12 بیٹے عطا کیے ہیں۔ کتنے؟ 12 بیٹے، اور آج وہ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے چچا کے بڑے بیٹے کی شادی بھی جلدی کروائی، ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے خاندان میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھی۔ خود ان کی 7 نندے ہیں اور 1 دیور ہیں، یعنی کہ ان کی ساس کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور گھر میں مردوں کی بہت زیادہ کمی تھی، سب اس کی برکت سے پوری ہوئی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس کو ہر سال شعبان میں نے کئی بار آزمایا ہے۔ میری ہر خواہش جو میرے دل میں ہوتی تھی میری زبان تک بھی نہ آتی تھی کہ اللہ رب العزت اس خواہش کو فوراً قبول فرماتے۔ اس عمل کو ماہ شعبان میں متواتر کرنے سے کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کے مال میں، کاروبار میں، پیسوں میں بے انتہا برکت ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں
اس عمل کو فوراً کریں، آپ کی حاجت اسی وقت اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر حال میں آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ وہ بہن نے بتایا کہ ایک سال جب میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کے تجربات اور مشاہدات سنے تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں بھی مجبور ہو گئی یہ عمل کرنے کے لیے، اور میں نے یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو میں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ یہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر اور درود پاک کا عمل ہے۔ وہ بہن نے ریکویسٹ کی ہے کہ میری چھوٹی سی کارگزاری لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، لہٰذا آپ نے بھی اس وظیفے کو کسی صورت میں مس نہیں کرنا، اور شعبان کا چاند دیکھ کر اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو میرے بہن بھائی شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عمل کیسے کرنا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کہ چاند پر جیسے ہی آپ کی نظر پڑے یا آپ کو پتہ چلے کہ چاند نکل آیا ہے تو فوری طور پر آپ نے وضو کر لینا ہے، اور چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ 33 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی درود پاک نہیں پڑھنا۔ نماز والا درود پڑھنا ہے، اس کی بہت زیادہ برکات اور فضیلات ہیں، اس لیے آپ اسی کو پڑھیں گے۔ اس طریقے پر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جھولی اٹھائیں اپنے پاک پروردگار کے سامنے اور دعا مانگیں۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بیٹوں کی خواہش ہے تو بیٹے پیدا ہوں گے، دولت کی خواہش ہے تو دولت ملے گی، رزق و روزگار یا کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور رزق اور کاروبار میں ترقی ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد ہر حال میں ضرور اور ضرور پورا ہوگا۔ بے اولاد بہن بھائی اگر اس مقصد سے، اولاد کے مقصد سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جیسے بھی معاملات ہیں، اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس سے مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیا کریں کہ یا پروردگار اپنی رحمت کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما، ہمیں بیٹوں سے اور دولت سے نواز دے تاکہ ہم بھی دنیا میں خوشیوں سے رہیں۔ اور اس دوران آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور صدقات لازمی دینے ہیں۔ عبادات کے علاوہ یہ دونوں کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس کے بعد نفلی عبادت کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں سمیٹ لیں جتنی آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ والو، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں میرا نام بھی شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا میرے لیے بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے۔